رات کے وقت ایک لفظ بولنے سے شیطان قریب آتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ رات کے اندھیروں میں انسان کا ایک چھوٹا سا لفظ بھی شیطان کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے؟ وہ لفظ ایسا ہے جسے اکثر لوگ مذاق میں یا لاپرواہی سے بول دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا اثر ہماری روحانی زندگی پر انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، آئیے آج ہم اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ آخر رات کے وقت کون سا لفظ بولنے سے شیطان قریب آتا ہے، اور کیوں دین اسلام نے ہمیں رات کے لمحات میں احتیاط کی تعلیم دی ہے۔ رات کا وقت ہمیشہ ایک پر اسرار وقت سمجھا گیا ہے۔ اندھیروں میں عجیب سا سکوت اور سناٹا ہوتا ہے، لیکن اسی وقت جنات اور شیاطین زیادہ سرگرم ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں ہمیں بارہا نصیحت کی گئی ہے کہ رات کے وقت ذکر الہی میں مشغول رہیں، ورنہ شیطان اپنے جال پھیلا کر انسان کو گمراہ کرنے لگتا ہے۔ علماء کرام کے مطابق رات کا ایک لفظ جو اگر زبان سے نکل جائے تو شیطان فوراً قریب آتا ہے۔ وہ لفظ ہے اف، یا کوئی بھی ایسا لفظ جو ناشکری، مایوسی یا شکوے پر مبنی ہو۔ خاص طور پر رات کے وقت جب انسان تنہا ہوتا ہے اور اس کی زبان سے مایوسی کا لفظ نکلتا ہے تو شیطان اس کو اپنی کمزوری بنا کر قریب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات دونوں کو اپنی حکمت سے بنایا ہے۔ دن روشنی کا ہے، کام کا ہے، اور رات سکون اور عبادت کی ہے۔ لیکن حدیث مبارکہ کے مطابق رات کے اندھیرے میں شیاطین زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سورج غروب ہو جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لو، کیونکہ شیاطین اس وقت پھیل جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کو شیطان انسان کے قریب آنے کے زیادہ مواقع ڈھونڈتا ہے، اور اگر انسان اس وقت ناشکری یا مایوسی کا کوئی لفظ بولے تو یہ شیطان کے لیے موقع ہوتا ہے کہ وہ دل میں وسوسے ڈالے۔ محترم ناظرین، اسلامی روایات کے مطابق شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب انسان اللہ سے مایوس ہو جائے۔ جب زبان سے ہے بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ فائدہ نہیں، بھلا دیا جیسے الفاظ نکلیں تو شیطان فوراً قریب آ جاتا ہے۔ یہ الفاظ شیطان کے لیے ایک دروازہ کھول دیتے ہیں، وہ دروازہ ہے مایوسی کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور میری رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ اسی لیے رات کو جب انسان مایوسی کا ایک لفظ بولتا ہے تو یہ شیطان کے قریب آنے کا باعث بنتا ہے۔ رات کو انسان زیادہ تر دو حالتوں میں ہوتا ہے۔ ایک، یا تو وہ تنہا ہوتا ہے اور سوچوں میں گم ہوتا ہے، دوسری، یا وہ تھکاوٹ کی وجہ سے شکایت اور ناشکری کے الفاظ کہہ دیتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب شیطان قریب آتا ہے، کیونکہ تنہائی میں انسان کا ایمان اور صبر ٹوٹنے لگتا ہے۔ لہٰذا ایک معمولی سا لفظ، بس اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا یا میں برباد ہو گیا، کہنا بھی شیطان کو خوش کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور رات کو تہجد کے ساتھ قیام کرو، یہ تمہارے لیے زید نیکی ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فیض کرے۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رات کے لمحات ذکر اور دعا کے لیے ہیں، نہ کہ مایوسی اور ناشکری کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص رات کو اپنے بستر پر لیٹے اور سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ لے تو ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام پر مصیبت آئی تو انہوں نے کبھی مایوسی کا لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالا، بلکہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں، میرے رب، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک شخص رات کو مشکلات میں مبتلا ہو کر بار بار کہتا رہا، اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اور چند دنوں میں وہ شخص مزید پریشانیوں میں گرفتار ہو گیا۔ یہ مثال بتاتی ہے کہ مایوسی کا لفظ شیطان کے قریب آنے کا دروازہ ہے۔ جب انسان رات کے وقت مایوسی کا لفظ بولتا ہے تو شیطان اس کے قریب آ کر یہ کام کرتا ہے، دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اللہ پر بدگمانی پیدا کرتا ہے، عبادت سے روک دیتا ہے، تنہائی میں ڈرا دیتا ہے۔ شیطان کے چالوں اور وسوسوں سے کیسے بچیں، اس کے لیے درج ذیل اعمال ضروری ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے وضو کریں، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہیں۔ ناشکری اور مایوسی کے الفاظ سے بچیں۔ محترم ناظرین، رات کا وقت اللہ سے قریب ہونے کا وقت ہے، نہ کہ شیطان کو قریب بلانے کا۔ ایک چھوٹا سا لفظ جیسے مایوسی یا ناشکری کا اظہار انسان کو شیطان کے جال میں پھنسا دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ یاد رکھیں کہ رات کو صرف اللہ کا ذکر کریں،
اس سے دعا مانگیں اور اپنی زبان کو محفوظ رکھیں۔ مزید ایسی اسلامی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ۔